زندگی کی خاصیت کو سمجھنے کے لیے ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم لیبارٹری میں زندگی کو مکمل طور پر خود سے پیدا نہیں کر سکے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف میریکل ان دی ایٹم۔ اس قسط کا عنوان ہے ایٹمز دیٹ کم الائیو، جو کہ مجھے سن کے ہی جھنجھوڑی دے رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کے آغاز پر، کہ کیسے بے جان ایٹمز اور مالیکیولز نے ایک دن زندگی کی چمٹ سمیٹی۔ محمود، ہم نے ایٹم سے مالیکیولز تک کا سفر طے کیا اور اب اس زندگی کے اسپارک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں سوالات کے لیے؟ بسم اللہ، آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی سائنس اور فلسفے کے سب سے گہرے موضوعات میں سے ایک ہے۔ تمام سائنسی ترقیوں کے باوجود زندگی کی ابتدا آج بھی ایک حل نہ ہونے والا ایک راز بنی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ اشارے ضرور ہیں اور اس بات کا گہرا احساس بھی کہ زندگی چاہے جتنی بھی سادہ ہو، وہ در حقیقت بہت پیچیدہ ہے۔ ایک ایسے انسان کے لیے جو ایمان اور سائنس دونوں کو سمجھتا ہو، یہ موضوع خاص طور پر دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ یہاں مادی اور روحانی حقیقتیں آپس میں ملتی ہیں۔ بالکل درست۔ شاید ہمیں آغاز بھی یہیں سے ہی کرنا چاہیے کہ زندگی سے کیا مراد ہے، یعنی زندہ اور غیر زندہ مادیات میں اصل فرق کیا ہے۔ بہترین نقطہ آغاز ہے حارث۔ دیکھیں، زندہ اشیاء میں کچھ مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک خاص ترتیب برقرار رکھتی ہیں۔ وہ ایکولیبریم سے دور ایک فعال حالت میں رہتے ہیں، وہ بڑھتی ہیں اور دوبارہ پیدا ہوتی ہیں، ریپروڈیوس کرتی ہیں، وہ اپنے ماحول کا رد عمل دیتی ہیں اور ان میں میٹابولزم ہوتا ہے، یعنی وہ توانائی کو حاصل کر کے خود کو برقرار رکھتی ہیں، اور وہ ایوالو بھی کر سکتی ہیں، یعنی ان کا جینیٹک انفارمیشن وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ جدید جانداروں میں یہ سب کچھ خاص مالیکولز اور سٹرکچرز کے ذریعے ہوتا ہے۔ ڈی این اے یا آر این اے جو معلومات محفوظ کرتا ہے، پروٹین جو کام انجام دیتے ہیں، سیل میمبرین جو تمام چیزوں کو گھیرے رکھتا ہے، اور بہت سی مالیکولر مشین اور بائیو کیمیکل پاتھ ویز جو خلیے کو زندہ رکھتے ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ زمین پر زندگی کی ابتدا میں یہ سب کچھ، یعنی ایک سیلف ریپلیکیٹنگ میٹابولک آرگنائز سسٹم، کیسے محض غیر جاندار کیمیکل سے وجود میں آیا؟ یعنی آپ کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، ان جیسے ایٹمز کو لیتے ہیں اور کسی طرح ایسے جوڑتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ایک ڈفرینٹ فنکشنل سیل بن جائے۔ یہ بات تو اٹ سیلف ایک بڑی حیرت انگیز سی ہے، لیکن جب اس طرح سوچا جائے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق سے ہو جانا، میرے خیال سے تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ بیشتر سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک نہایت دشوار کام ہے۔ پرابیبلٹی کے دلائل اس معاملے میں آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ آئیے ان امکانات پر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم صرف ایک فنکشنل پروٹین کو دیکھتے ہیں۔ پروٹین دراصل امائنو ایسڈز کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ ایک اوسط پروٹین میں 150 امائنو ایسڈ ہو سکتے ہیں، اور زندگی میں عام طور پر 20 قسم کے امائنو ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ 150 رینڈملی امائنو ایسڈز کی ایک چین بنائیں تو ممکنہ کمبینیشن کی تعداد 20 × ریز پاور 150 ہو جائے گی، جو تقریباً 10 کی ریز پاور 195 بنتی ہے، یعنی ایک ایسا عدد جو کسی بھی ایسٹرونومیکل اندازے سے بہت زیادہ ہے۔ ان میں صرف ایک نہایت چھوٹا حصہ ایسا ہوگا جو صحیح طریقے سے فولڈ ہو کر ایک فنکشنل پروٹین بنائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق 10⁻⁷ سیکوینسز میں سے صرف ایک ہی سٹیبل فولڈنگ دیتے ہیں، اور فنکشنل ہونے کی شرح تو اس سے بھی کم ہے۔ اسٹیفن مائر، جو کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے معید ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک فنکشنل امائنو ایسڈ پروٹینز کے اتفاق سے بننے کے امکانات
तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 164 में से सिर्फ एक है। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ ना 10 रेज़ टू पावर 1 या 10 रेज़ टू पावर 100 या 10 रेज़ टू पावर 164, तो इसका मतलब है कि उस 10 के आगे आपने 164 टाइम्स 0 का इजाफा कर देना है, जो कि अमली तौर पर 0 के बराबर है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम्स की तादाद का अंदाज़ा 10 रेज़ टू पावर 80 है, और ये फिगर तो 10 रेज़ टू पावर 164 या 10 रेज़ टू पावर 195 इससे तो कहीं दूर की बात है। बिल्कुल। देखें, अब कुछ लोग ये दलील देते हैं कि फितरत ने इन इम्कानात को कम करने के लिए कुछ तरीके इख्तियार किए गए होंगे, जैसे केमिकल एफिनिटीज़, इंटरमीडिएट स्टेप्स या मखसूस हालात। इसमें कुछ हकीकत ज़रूर है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च ऐसे सिनेरियोज़ को एक्सप्लोर करती है, जैसे RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां केमिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। लेकिन इन तमाम सिनेरियोज़ के बावजूद अब तक साइंस किसी भी वाज़ेह या रिपीटेबल तरीके से नॉन लिविंग केमिस्ट्री से एक फंक्शनल तक का सफ़र वाज़ेह नहीं कर पाती। बहुत से बुनियादी सवालात अब भी हल तलब हैं। इनमें एक सबसे बड़ा सवाल चिकन एंड एग का है। एक मॉडर्न सेल में DNA चाहिए होता है ताकि प्रोटीन्स की कोडिंग हो सके, और प्रोटीन्स को ख़ास तौर पर एंजाइम्स दरकार होते हैं ताकि DNA को रेप्लिकेट किया जा सके या दीगर काम सरअंजाम दिए जा सकें। दोनों एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि शायद इब्तदाई ज़िंदगी में RNA ने दोनों किरदार अदा किए होंगे, यानी वो मालूमात भी महफूज करता हो और केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज भी, लेकिन स्पॉन्टेनियसली RNA की तश्कील और उसकी फ़ालियत अब भी बहुत से मसाइल से दो चार है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए इंजन चाहिए, लेकिन इंजन एक ऐसी फैक्ट्री में बनता है जो गाड़ियों के ज़रिए ही पार्ट्स वसूल करती है। यानी ज़िंदगी का सारा निज़ाम एक दूसरे पर डिपेंडेंट लगता है। बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी हारिस साहब ने। और ज़िंदगी सिर्फ एक प्रोटीन या एक RNA पर मुश्तमिल नहीं होती, ये एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। मसलन सबसे सादा बैक्टीरिया के पास भी सैकड़ों जीन्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन्स होते हैं। एक तहकीक में साइंसदानों ने एक सिंथेटिक सेल बनाया जिसमें बैक्टीरियम को इसके बुनियादी हिस्सों तक महदूद किया गया। इस मिनिमल सेल को ज़िंदा रहने के लिए अब भी कम से कम 473 जीन्स दरकार थे, यानी इसे ज़िंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी एक ख़ास निज़ाम दरकार है। अब सोचें कि रैंडमली होने वाली केमिस्ट्री कैसे सैकड़ों पेचीदा अज़्ज़ा को बैक वक्त पैदा कर सकती है। ये अमलन नामुमकिन है। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन ये मानते हैं कि या तो ये सब कुछ एक नाकाबिले यकीन हद तक खुशकिस्मती से हुआ, या जैसा कि हमारा ईमान है, ये सब कुछ एक खालिक की रहनुमाई से अंजाम पाया। मुझे याद है कि फ्रांसिस क्रिक, जो DNA के डिस्कवरर्स में से एक थे, उन्होंने ये कहा था कि ज़मीन पर ज़िंदगी का खुद ब खुद वजूद में आ जाना इतना ही नामुमकिन लगता है कि वो पैनस्पर्मिया जैसे नज़रिए की तरफ माइल हो गए। यानी शायद ज़िंदगी ज़मीन पर कहीं और से आई हो, जैसे खला से। लेकिन इससे ये मसला सिर्फ ज़मीन से हट जाता है, हल नहीं होता। ये नहीं बताता कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, बस ये कहता है कि शायद कहीं से शुरू हुई, कहीं से आ गई हो। बिल्कुल दुरुस्त। क्रिक और कुछ दूसरे साइंसदानों ने ये तजवीज़ दी कि ज़िंदगी के अज्जा या हत्ता कि ख़ुद ज़िंदगी भी खला से आई हो सकती है, क्योंकि इब्तदाई ज़मीन पर हालात बहुत सख्त थे या वक्त बहुत कम था कि ज़िंदगी ख़ुद से बन सकते। हमें मेट्रॉइड्स में अमाइनो एसिड्स मिले हैं तो हम जानते हैं कि खला में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स वाकई खला से भी आए हों तब भी इनको एक फंक्शनल सेल में तब्दील करने की वजाहत दरकार है। पैनस्पर्मिया महज सवाल को मौखर करती है, ये हल नहीं करती। और इस्लामी नुक्ता नज़र से हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को इरादे से तख्लीक किया।
قرآن میکینزم کی وضاحت نہیں کرتا، مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کے عناصر زمین سے لیے گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ آیات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ زندگی کا مادہ، ایلیمنٹس، پانی اللہ کے حکم سے ایک زندہ شے میں ڈھلا۔ یہ سب سائنس کی تحقیق کا میدان ہو سکتا ہے، مگر بطور مومن ہم یقین رکھتے ہیں کہ اصل سبب الہی حکمت یا ڈیوائن ڈیزائن ہے۔ اچھا میمون، قرآن میں ایک ریٹوریکل چیلنج بھی دیا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ تو جب میں زندگی کے آغاز کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ آیتیں میرے دماغ میں گونجتی ہیں کہ زندگی نہ تو اچانک خود وجود میں آ سکتی ہے، اور نہ ہی یہ سادہ مالیکیولز خود ایک دوسرے میں کمبائن ہو کے سیلف ریپلیکیٹنگ اینٹی بنا سکتے ہیں۔ تو جب تک انہیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی، یہ خود یہ چیز نہیں کر سکتے۔ بہت خوب کہا حارث صاحب نے۔ دیکھیں، بہت سے سیکولر سائنٹسٹ بھی زندگی کی ابتدا کو محاورے میں میریکلس یعنی معجزہ نما قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا سائنسی حل آج بھی نہایت پیچیدہ ہے۔ ایک ہارورڈ کے کیمسٹ نے زندگی کی ابتدا پر تحقیق کا خلاصہ کچھ یوں دیا کہ ہم اب بھی بہت کچھ نہیں جانتے ہیں۔ البتہ انصاف کی بات یہ ہے کہ سائنس نے کچھ حصوں میں پیش رفت ضرور کی ہے۔ مثلاً 1953 کا مشہور ملر یوری ایکسپیریمنٹ یہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ ابتدائی زمین جیسے ماحول میں مختلف گیسز کو سپارک کریں تو امائنو ایسڈ خود بخود بن سکتے ہیں، جو کہ پروٹینز کے بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ اس لیے دلچسپ تھا کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ زندگی کے کچھ انگریڈینٹس فطری طور پر بن سکتے ہیں، لیکن نیوکلیوٹائڈز کے کمپوننٹ بنانا زیادہ مشکل ثابت ہوا، اور سائنسدان کیٹالسس پر تحقیق کر رہے ہیں جو ان کی تشکیل کو آسان بنا سکے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ امائنو ایسڈ کامیٹ یا میٹرائٹ پہ بھی ملے ہیں، لیکن صرف امائنو ایسڈ کی سوپ سے ایک فعال پروٹین تک یا نیوکلیوٹائڈ سے سیلف کاپنگ RNA تک جانا، یہ سب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اچھا، فرض کر لیتے ہیں کہ ایک رینڈم پروٹین بن بھی گیا، تو ضروری ہے کہ وہ کوئی کام کا پروٹین ہو، جیسے کوئی انزائم یا کسی ضروری ری ایکشن کا کیٹلسٹ، یا کسی بغیر سیکوینس کے بھی کوئی پروٹین بن سکتا ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیں، پہلے سیل کو زندہ رہنے کے لیے کم از کم کچھ انزائمز تو چاہیے ہوتے ہیں، انرجی حاصل کرنے کے لیے، مالیکولز بنانے کے لیے، اپنی کاپی کرنے کے لیے، اور باؤنڈریز کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ایک دلچسپ شعبہ جو اس سلسلے میں ابھرا ہے وہ ہے پروٹوبایونٹس، یعنی ابتدائی پری سیلولر سٹرکچر۔ سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ بعض سادہ مالیکول خود بخود ویسیکل نما سٹرکچر بنا لیتے ہیں، جیسے لپڈ میمبرین، جو دوسرے مالیکولز کو اپنے اندر بند کر سکتے ہیں۔ ویسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پوری تصویر میں کوئی غیر مادی عنصر غائب ہے، جسے اہل ایمان روح یا الہی چنگاری کہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ یہی وہ حکم ہے جس کے ذریعے زندگی عطا ہوئی۔ یہ ہمیں قرآن میں حضرت آدم کی تخلیق کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، پھر اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور آئی تھنک یہ پھونک، چاہے اس کی تعبیر جو بھی ہو، وہی چیز ہے جس نے مٹی کے قالب کو ایک زندہ انسان میں تبدیل کر دیا۔ جی ہاں، اسلامی بیانیہ یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جسمانی تخلیق کے علاوہ ایک غیر مادی عنصر بھی شامل ہوتا ہے، جسے روح یا زندگی کا بنیادی جوہر۔ اگرچہ سائنس اس غیر مادی پہلو پر بات نہیں کر سکتی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ خود سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ زندگی کا آغاز ایک ایسا وجودی چھلانگ یعنی آنٹولوجیکل لیپ ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ اور جیسے آپ نے فرانسس کرک کا ذکر کیا، ویسے ہی کچھ سائنسدانوں نے تقریباً ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ مثلاً فریڈ ہائل، جو مذہبی نہیں تھے، انہوں نے زندگی کی ابتدا کے امکانات پر حساب لگایا اور ایک مشہور جملہ کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی طوفان کباڑ خانے سے گزرتے ہوئے بوئنگ 747 طیارے کو جوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا اتفاقیہ طور پر بن جانا اعلیٰ درجے کی لغویت ہے، اور کسی اور وضاحت کی تلاش کے اندر وہ گم ہو گئے۔ وہ بھی پینسپرمیا کی طرف مائل ہوئے۔
اور ہماری نظر میں اس کی اصل وضاحت یہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے نظم و تدبیر کا نتیجہ ہے. صرف فطرت بغیر کسی رہنمائی کے کیمیا سے حیاتیات کی طرف یہ چھلانگ لگانے کے لیے کافی نہیں لگتی. ہم نے روح یعنی اسپرٹ کا ذکر کیا جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف مالیکیولز یا بایولوجی کا مجموعہ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان اور جانور صرف بایو کیمیکل مشینز نہیں بلکہ ان میں شعور، ارادہ اور دوسرے اسرار شامل ہیں. لیکن اگر ہم صرف مالیکولر یا بایولوجیکل پہلو پر ہی توجہ دیں، جب پہلا سیل یا سیلف ریپلیکیٹڈ سسٹم وجود میں آئی تب جا کے ڈاروینین ایوولوشن کا آغاز ممکن ہوا. لیکن وہ پہلا قدم خود ڈاروینین تھیوری کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ اگر سوچا جائے جب تک ریپروڈکشن شروع نہ ہو نیچرل سلیکشن کا کام تو ہی نہیں آتا. جی بالکل حارث، دیکھیں ایوولوشن اس وقت سمجھ آتی ہے جب زندگی موجود ہو، ریپلیکیشن ہو رہی ہو اور اس میں ویریشن ہو، مگر یہ وضاحت نہیں کرتی کہ پہلی زندگی یا پہلی سیلف ریپلیکیٹنگ سیل یہ کیسے وجود میں آئی. اس کے لیے کچھ اور چاہیے. اب اگر ہم دیکھیں کہ قرآن اور اسلامی روایات زندگی کی ابتدا کو کیسے بیان کرتی ہیں تو یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. قرآن کئی جگہ پہ فرماتا ہے کہ انسان کو مٹی تین یا چپکنے والی مٹی سے تین لازب کہا جاتا ہے، اس سے بنایا گیا. دیگر وہ زندگی کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اور ہم نے بارہا اس کا پچھلی ایپیسوڈز کے اندر ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمام مخلوقات کو زمین پر پھیلا دیا. دیکھیں اب بعض کلاسیکل مفسرین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ممکن ہے زندگی مختلف مراحل میں پیدا ہوئی ہو، مثلاً پودے اور جانور زمین اور پانی سے اللہ کے حکم سے بتدریج بنے ہوں. دیکھیں اگر قرآن اگرچہ اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کرتا، مگر یہ سوچنا بھی بے بنیاد نہیں ہے کہ یہ نظریہ پروگریسو کریشن سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک اور اہم آیت ہے، اللہ نے تمہیں مرحلہ وار اطوارن پیدا کیا، وقت خلقکم اطوارا. بعض جدید مفسرین اس کو ڈیولپمنٹل یا ایوولوشنری سٹیجز پر منطبق کرتے ہیں، جبکہ کلاسیکل تفسیر میں یہ زیادہ تر جنیاتی نشوونما یا عمر کے مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہے. بہرحال اسلام یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا سبب براہ راست اللہ تعالیٰ ہے. میں کیمیائی مراحل کے تحقیق میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن ان کی حکیمانہ ترتیب اور نظام کو میں اللہ کی قدرت سمجھتا ہوں. تو ایک ممکنہ سینیریو یوں سوچا جا سکتا ہے کہ ایک سادہ میمبرین ببل جس میں RNA یا کوئی کیٹالیٹک میمبرین یا کیٹالیٹک مالیکول بند ہو وہ ایک پریمیٹیو سیل کی طرح کام کرے. لیکن یہ سینیریو بھی بہت زیادہ اتفاقات کا محتاج ہے. صحیح مالیکول صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر ہونا بہت لازم ہے. زندگی کی خاصیت کو سمجھنے کے لیے ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم لیبارٹری میں زندگی کو مکمل طور پر خود سے پیدا نہیں کر سکے. ہم نے جینومز کو سنتھیسائز کر کر ایگزسٹنگ سیل میں انجیکٹ ضرور کیا ہے جیسے کریگ وینٹر کی ٹیم نے کیا، لیکن اس کے لیے پہلے سے موجود زندہ سیلولر سٹرکچرز کو استعمال کیا. ہم نے ابھی تک صرف کیمیکلز کو فلاسک میں ڈال کر کوئی زندہ سیل بنتے نہیں دیکھا. یہی بات ہے کہ یہ معاملہ کتنا غیر معمولی اور پیچیدہ ہے. محمود اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اب تک جو تصویر بنی ہے وہ کیا ہے. زندگی کا محض اتفاق سے وجود میں آ جانا نہایت ہی غیر ممکن لگتا ہے، جیسے یہ مرحلہ صرف کسی نامعلوم قانون یا اصول کے ذریعے یا پھر کسی الہی مداخلت سے ہی عبور کیا جا سکتا ہے. تو اس میدان میں موجودہ سائنٹیفک تحقیقات اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ہم نے سنتھیٹک منیمل سیلز کا ذکر کیا تھا. جیسے 2016 میں ایک سیل بنایا گیا تھا جس میں صرف 473 جینز موجود تھے. رہا سوال نوبل انعام کا، تو اوریجن آف لائف کے لیے فی الحال کوئی نوبل انعام نہیں دیا گیا، البتہ کچھ تحقیقی کام کو خاصی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. 2022 میں کیمسٹری کا نوبل انعام کلک کیمسٹری اور بایو آرتھوگونل کیمسٹری پر دیا گیا، جو زندگی کی ابتدا سے براہ راست متعلق نہیں بلکہ مالیکولز کو آسانی سے بنانے کے طریقوں سے متعلق ہے. تاہم
زندگی کی ابتدا پر تحقیق مسلسل جاری ہے۔ ایک تازہ زاویہ جو 2020 کی دہائی میں سامنے آیا وہ ہے سمندر کی تہہ میں موجود ہائیڈرو تھرمل وینٹس، یعنی ان کا امکان۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی شروعات انہی مقامات سے ہو سکتی ہے۔ یہ وینٹس قدرتی کیمیائی ریئیکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں جن میں توانائی، کیمیکل گریڈینٹس اور معدنی سطحیں موجود ہوتی ہیں جو کیمیکل تعاملات کو فروغ دے سکتی ہیں، یہاں تک کہ بعض شواہد کے مطابق لاسٹ یونیورسل کامن اینسیسٹر لوکا شاید ایسے ہی ماحول میں موجود رہا ہو۔ یہ ایک دلچسپ نظریہ ہے مگر ابھی تک مکمل طور پر ثابت نہیں ہوا۔ یہ وینٹس نہ صرف کمپارٹمنٹس مہیا کرتے ہیں، یعنی چٹانوں میں چھوٹے مسام، بلکہ کیٹالسس بھی فراہم کرتے ہیں جیسے کہ میٹل سلفائڈز وغیرہ، جو ممکنہ طور پر مفید کیمیائی عمل کو تیز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قابل فہم مفروضہ ہے اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایسے کسی ماحول کے ذریعے پیدا فرمایا ہو، تاہم سچ تو یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک بھی سیلف ریپلیکیٹنگ سسٹم ان حالات میں مکمل طور پر خود کو تیار نہیں کر سکا۔ دیکھیں، ایک اور جدید مثال آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت، خاص طور پر ڈیپ مائنڈ کا الفا فولڈ، جس نے ہزاروں پروٹینز کی فولڈنگ کو حل کر دیا، جو بایولوجی میں ایک انقلابی قدم تھا۔ یہ براہ راست زندگی کی ابتدا نہیں بتاتا، لیکن یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ پروٹینز کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت پڑی، جبکہ قدرت نے ابتدا سے ہی زندگی کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ ایسی پیچیدہ فولڈنگ کو خود ہی کر سکے۔ گویا زندگی کے ڈی این اے میں الگورتھمز پہلے سے موجود تھے جو صحیح طریقے سے پروٹینز کو فولڈ کرتے ہیں۔ اب ہماری بہترین مصنوعی ذہانت انہی الگورتھمز کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک نہایت شاندار نقطہ ہے۔ گویا ہمیں قدرت کے پروٹین فولڈنگ کے کوڈ کو سمجھنے کے لیے انسانی ذہنیت سے بنایا گیا سافٹ ویئر الفا فولڈ درکار ہوا۔ یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قدرتی کوڈ کے پیچھے بھی شاید خالق کی تخلیقی حکمت کام فرما ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ انسان کو اشیاء کو سمجھنے اور ان کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی، لیکن یہ علم تخلیق کے بعد حاصل ہوا۔ تعلیم کا مطلب ہے معلومات، اور تخلیق بذات خود معلومات سے بھرپور ہے، جیسا کہ ڈی این اے میں موجود کوڈ۔ بہت خوب، تو چلیں آئیں پھر ایپیسوڈ 5 کا ایک جامعہ خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، زندگی کے بنیادی اجزاء اور زندگی بذات خود اگر اس کی بات کی جائے تو اگرچہ سادہ بایولوجیکل مالیکول جیسے امائنو ایسڈ فطری حالات میں بن سکتے ہیں، جیسے ملر یورے ایکسپیریمنٹ، یا شہابی پتھروں میں دریافت ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ایک خود کو نقل کرنے والے زندہ خلیے میں ترتیب دینا محض اتفاق سے ممکن ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سادہ ترین زندگی کی پیچیدگی کی بات کریں کہ جس کے اندر سادہ بیکٹیریا بھی نہایت پیچیدہ ہوتے ہیں، جن میں سینکڑوں جینز اور پروٹین باہم مربوط کام کرتے ہیں، ایک کم از کم خود مختار نظام جس میں جینیاتی کوڈ، تولید، میٹابولزم اور جھلی شامل ہو، اس کی ابتدا بذات خود ایک عظیم چیلنج ہے۔ اور اگر امکانیات کی بات کریں یعنی پروبیبلٹی کی بات کریں تو ایک فعال پروٹین یا جینوم کو محض اتفاق سے درست ترتیب میں جوڑنے کے لیے جو امکانات درکار ہیں وہ عملی طور پر صفر ہے۔ مثلا ایک درمیانے سائز کے پروٹین کے لیے 10⁻164 میں سے only 1 چانس، اور سائنسی حلقوں میں اس بات کو وسیع پیمانے پر تسلیم کیا گیا ہے کہ محض اتفاقیہ عمل اس کی معقول وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں تک بات ہے سائنسی نظریات کا، تو سائنس میں آر این اے دنیا کا نظریہ موجود ہے جہاں آر این اے ایک ہی وقت میں جینیاتی کوڈ اور انزائمز کا کردار بھی ادا کرتا ہے، اور یا پھر ہائیڈرو تھرمل وینٹ کی ابتدا جیسے مفروضے بھی موجود ہیں۔ پروٹو سیلز اور خود ساختہ جھلیوں پر بھی تحقیق کی گئی، لیکن کیمسٹری سے سیل تک مکمل رستہ اب بھی نامکمل ہے، اور کئی سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ زندگی کا آغاز
آج بھی سب سے مشکل سائنسی سوالات میں سے ایک ہے۔ اور اگر قرآنی نقطہ نظر کی بات کریں تو قرآن مجید میں زندگی کی تخلیق کو اللہ کا ارادی عمل بتایا گیا ہے۔ آیات میں زندگی کو پانی اور مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ سائنسی سطح پر اس کے وقوع پذیر ہونے کی امپرابیبلٹی دراصل اس اسلامی تصور کی تائید کرتی ہے کہ زندگی بے مقصد یا محض حادثاتی طور پر نہیں آئی، بلکہ اللہ ہی زندگی کو عطا کرنے والا ہے۔ قرآن میں سوال اٹھایا جاتا ہے، کیا وہ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ یہ سوال تخلیق کے پیچھے موجود خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں یہاں پر جدید سائنس کی عاجزی کا بھی خلاصہ پیش کروں گا کہ اگرچہ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے پروٹینز کا فولڈنگ سمجھ چکے ہیں اور سائنسدان جینومز کو مصنوعی طور پر ترتیب دے رہے ہیں، پھر بھی ہم آج تک کسی تجربے گاہ میں زندگی کو صفر سے پیدا نہیں کر سکے۔ یہ حقیقت انسان کے علم کی حدود کو ظاہر کرتی ہے اور اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ زندگی کی ابتدا غیر معمولی واقعہ تھی، ایسا واقعہ جو انسانی طاقت سے مابرا تھا اور ایک عظیم خالق کے حکم سے وجود میں آیا۔ میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا میں ایک مقصد اور ارادہ واضح طور پر جھلکتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ جب ہم ایک زندہ خلیے، محض ایک خلیے کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک مکمل شہر کی مانند ہوتا ہے، جہاں مالیکولز کی مشینیں مسلسل کام میں مصروف ہوتی ہیں۔ یہ خالصتاً ایک ڈیزائن کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو غور کرتے ہیں، اور شاید یہ حقیقت ہمیں عاجزی کا سبق بھی دیتی ہے۔ ویسے اب تک ہم یہ تو نہیں جان سکے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زمین پر زندگی کو وجود بخشا، ورنہ یہ دنیا ایک مردہ پتھر کی طرح ہوتی۔ زندگی واقعی ایک نعمت ہے۔ بے شک الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، اور تمام زندگی اسی کی ذات سے پھوٹتی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اب جب ہم نے زندگی کے اس معجزانہ آغاز پر گفتگو مکمل کر لی، اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلی قسط نمبر 6، ایک نئے مگر جڑے ہوئے موضوع کی طرف، پاور آف دا ایٹم، یعنی ایٹم کی طاقت۔ ہم بات کریں گے اس بے پناہ توانائی کی جو ایٹم میں قید ہے، اور جب وہ آزاد ہوتی ہے جیسے نیوکلیر پاور یا نیوکلیر بام میں، تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کائنات ہمیں کس طرح طاقت، نظم اور احتیاط کا سبق دیتی ہے، یہ کس بیک وقت پرجوش اور ہوشیار کرنے والی ہوگی۔ ہم بات کریں گے E=mc² کے تصور پر کہ کس طرح تھوڑا سا ماس ایک بڑی مقدار میں انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہم اسٹرانگ نیوکلیر فورس، فشن اور فیوژن جیسے عمل پر بھی روشنی ڈالیں گے جو سورج کو توانائی فراہم کرتے ہیں، اور افسوس کہ انسان ان سے شہر تباہ کرنے والے ہتھیار بھی بنا چکا ہے۔ یہ قدرت کی ساخت میں چھپی طاقت کا ایک عکس ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت اور ایک ذمہ داری کا امتحان۔ قرآن ہمیں علم کے درست استعمال کی ہدایت دیتا ہے، فساد نہ پھیلانا یا فساد نہ پھیلاؤ، ایسی تعلیمات۔ بہت خوب۔ تو ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایپیسوڈ 6 پاور آف دی ایٹم کو ہرگز نہ چھوڑیں، جہاں ہم نیوکلیر فزکس، ستاروں اور اخلاقی ذمہ داریوں کی گفتگو کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔